میرے لیے میری اولاد کے لیے دعا کر دے تو میں سمجھوں گا کہ مجھے زندگی بھی مل گئی اور میری آخرت بھی سنور گئی۔ السلام علیکم، کیسے آپ سب لوگ؟ امید کرتے ہیں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ویڈیو لے کر آئے ہیں اکبرالدین اویسی ویری ایموشنل اسپیچ، جس میں وہ اپنی اٹیک کے بارے میں بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ جب انہیں اٹیک ہوا تھا کس طرح سے وہ زخمی ہوئے تھے، انہیں کن کن مشکلات سے گزرنا پڑا، اور اللہ نے پھر سے انہیں ایک نئی زندگی دی ان لوگوں کے لیے جو ضرورت مند تھے، محتاج تھے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو میں اکبرالدین اویسی کیا کہتے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں۔ تو شروع کرتے ہیں، اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ انسٹاگرام فالو کریں۔ شروع کرتے ہیں۔ احسان تو 99 میں آپ نے کیا، لیکن اس کے بعد پھر آج سے 7 برس قبل 30 اپریل کو جب گولیاں ماری گئیں، چاقوؤں سے مارا گیا، جسم کو چھنی کر دیا گیا، پیٹ کو چیر دیا گیا، انتڑیوں کو باہر کر دیا، گردے خراب ہوئے، گولیاں لگی، میرے پیشاب کی تھیلی پھٹ گئی، سب موت کے دروازے پر کھڑا تھا، تو یہی مسلمان تھا، اسی مسلمان کی دعائیں تھی کہ موت کے دروازے پر جو کھڑا تھا اکبر اویسی، وہ آج آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کے آپ سے مخاطب ہے۔ ارے یہ کوئی معمولی نہیں ہے میرے بھائی۔ میں لندن کو گیا تو لوگ ڈاکٹرز بولتے ہیں کہ ایسا انسان اتنے زخم، اتنے گولیوں کے بعد ہمارے سامنے کھڑا ہے تو یہ میریکل ہے، اور کہا کہ ورلڈ میڈیکل جرنل میں چھاپنے کے لائق یہ کیس ہے کہ آج یہ انسان زندہ ہے۔ ارے میں قرضدار ہوں، اکبر اویسی کی اولاد قرضدار ہے مسلمانوں کی، کہ آپ کی دعائیں نہیں ہوتی تو شاید میرا بچہ یتیم ہو گیا ہوتا، میری بیوی بیوہ ہو گئی ہوتی، میرے ماں کے سامنے نوجوان بیٹے کی میت آ جاتی، میرے بھائی کے کھانے پر ایک نوجوان بھائی کے میت کا بوجھ آ جاتا۔ ارے میری اولاد اپنے جسم کی چمڑی بھی نکالنے اور جوتی بنا کر مسلمانوں کے قدموں میں نظر کر دے، تب بھی میں اور میری اولاد آپ کے دعاؤں کی قرض کو اتار نہیں سکتا۔ یہ تو بہت کم ہے، یہ تو بہت کم ہے۔ مجھے اب کوئی خواہش نہیں زندگی میں، اچھا کپڑا بہت پہنا، اچھے جوتے بہت پہنا، اچھی گاڑیوں میں بہت پھرا، اچھی گھڑیاں بہت پہنا، بہت شان و شوکت کی زندگی جی لی میں نے۔ اب زندگی سے کوئی خواہش نہیں، اب زندگی سے اگر کچھ خواہش ہے تو یہی ہے کہ جیسے تیسے کچھ بھی ہو، ایک ایک مسلمان کے دعاؤں کے قرض کو اتار سکوں، جیسے بھی اتار سکوں اتاروں، اور اتارتے اتارتے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ یہی ہے حسرت، یہی ہے خواہش۔ 25 لاکھ روپیہ ماہانہ صرف تنخواہیں ہیں میرے بھائی، 25 لاکھ تنخواہیں۔ یہ عمارت کیا آسانی سے بنے گی؟ 12 کروڑ کا صرفہ آئے گا اس عمارت پر، ڈیزلنگ پر اور 10 کروڑ۔ بلہ گڑے میں 1,80,000 پرائمری سکول، ہائی سکول، جونیئر کالج، ڈگری کالج، پوسٹ گریجویشن کالج، ریسرچ سینٹر، اور اس کے بعد ڈائگنوسٹک سینٹر، 25 بستر کا دواخانہ بھی بلہ گڑے کی اس عمارت میں آئے گا۔ آپ بتاؤ کون کیا لے کر گیا اس دنیا سے جو میں لے کر جاؤں گا؟ ارے میں صرف میرے اس عوام کی دعاؤں کو لے کر اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، اور 13,000 بچوں میں سے اگر ایک بھی بچہ میرے لیے میری اولاد کے لیے دعا کر دے تو میں سمجھوں گا کہ مجھے زندگی بھی مل گئی اور میری آخرت بھی سنور گئی۔ اور کچھ نہیں، اور کچھ نہیں چاہیے۔ نہ اقتدار کی خواہش ہے، نہ دولت کی خواہش ہے، نہ عزت کی، نہ شہرت کی۔ اللہ نے بہت دی، بہت دیکھا ہے، طاقت کو بھی بہت دیکھا، شہرت کو بھی بہت دیکھا۔
اب کچھ خواہش نہیں، اب کچھ خواہش ہے تو یہی ہے کہ مرنے سے پہلے حیدرآباد اور بالخصوص پرانے شہر کے ہر گھر میں علم کے ایک چھوٹے سے دیے کی روشنی کو جلا سکوں. یہی خواہش ہے، یہی ایک آرزو ہے، یہی ایک جنون ہے، بس یہی کام ہے. واہ جی واہ، یہ کمال تھی اکبر الدین صاحب کی یار ویڈیو. یار اس بھائی کا شکریہ یار جنہوں نے یہ لنک سینڈ کیا یار. بڑی اتنی اچھی پیاری پیاری اسپیچ کی ویڈیو ہے، یار، انہوں نے ایموشنل کر دیا اس ویڈیو. یار کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا برا حملہ ان پر ہوا ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جسٹ وہ خالی گولی لگ گئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ گردوں کو کوئی مسئلہ بنا ہے کچھ، یعنی پیڑ چاک کر دیا گیا، یعنی کھنجروں سے بھی یورین کی جو نے بتایا تھا، اور وہ کہہ رہے ہیں اوجری جو سی آندری بار اللہ معاف کرے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سی پیشاب کی جو سی یورین کی تھلی ہے وہ بھی پھٹ گئی تھی. تو یار وہ یہ پھر یار دیکھیں وہ احسان کتنا وہ کہہ رہے ہیں کہ واقعی دعاؤں سے کہتے ہیں نا تقدیر بدل جاتی ہے. تو واقعی مسلمانوں کی دعائیں ہیں، انہوں نے کتنا کچھ کیا ہے اپنے مسلمانوں کے لیے، تو ان کی دعاؤں سے دیکھو اللہ نے نئی زندگی دی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سی زندگی کی خواہشیں ہوتی نا، گاڑیوں میں پھرنا، کپڑے ڈالنا، برانڈ میں جانے، وہ کہتے ہیں سب ختم ہو گیا. میں مسلمان کا بڑا، مسلمانوں کا اور اپنے ہندوستانی جو سے ہیں مسلمان بھائیوں کا، خصوصاً باہر والے مسلمانوں بھائی نے بھی کی ہوگی، بڑا احسان مند ہوں کہ ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نئی زندگی دی. اگر یہ دعائیں نہ کرتے تو شاید میرا جو سا بچہ وہ یتیم ہو جاتا، اور یہ جو سی میری بیگم وہ بیوہ ہو جاتی، اور ایک ماں ظاہر سی بات ہے نوجوان کا جو سا ہے موت کا صدمہ بہت برا ہوتا ہے جی. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس ازمائش سے بچائے. اور ایک بھائی کے جو سے بھائی بھائیاں دی باواں، ایک پنجابی میں جو شعر ہے نا، پتہ نہیں بابا بلے شاہ کا ہے یا ایک اور صوفی حضرت ہے، ان کا کوئی مثلا بزرگ ہستی گزری ہے، ان کا ایک شعر ہے کہ بھائی بھائیاں دے در وڈاندے، بھائی بھائیاں دی باواں یعنی بازو، باپ سراں دے تاج محمد، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں. تو یہ جو سی واقعی یہ نعمتیں ہیں نا، یہ بڑی کمال کے. اور بھائی وہ دیکھو ماشاءاللہ ویسی صاحب کو ایک سہارے کی جو ضرورت تھی، اور دیکھو پھر وہ سعد ماشاءاللہ ان کے بھائی آگے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طاقت کے لیے کچھ اس طرح کوئی دعا مانگی، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو سے بھائی ہیں حضرت ہارون علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کا مددگار بنایا. پھر ظاہر سی بات ہے ہمارا ایک جو سے استاد ہے وہ کہتے ہیں، ایک ہم جب کام کرتے تھے نا تو ہم اکیلے بندے کام کرتے تھے، جب ایک وہ ساتھ ایک اور لڑکا آ جاتا تھا وہ کہتے تھے ایک اور ایک 11 ہوتے ہیں، یعنی 2 نہیں ہوتے. تو یعنی وہ بہت سے جو سے معاملات ہوتے ہیں، کام کے جو سے معاملات ہوتے ہیں الجھے ہوئے، وہ بڑے حل ہو جاتے ہیں، آسانی ہو جاتی ہے. تو یار یہ میں کہتا ہوں کہ ایک بندہ ظاہر سے بولتا اوپر سے بولتا ہے، یہ بھائی اندر سے ان کی آواز ہے یار، ان کی یقین ظاہر شو ہو رہا تھا کہ یہ دل سے بول رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بڑا مسلمانوں کا بڑا احسان ہے. اب میری کوشش ہے کہ جتنی بھی میں کروں اپنے مسلمانوں بھائیوں کے لیے، بچوں کے لیے، اور وہ جو سی تعلیم کا میرے خیال یہ جو سی افتتاح کر رہی ہیں، جتنی رقم درکار ہے میرے خیال وہ کہہ رہے ہیں مجھے اتنی انکم، میری جو مہینے کی تنخواہ اتنی ہے وہ بتا رہے ہیں. تو جو سا پروجیکٹ لاگت ہے، اور اس پہ جو میں باقی چیزوں پہ جو میں کام کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے، اور اس پہ کتنا پیسہ لگا ہے، کروڑوں میں وہ بتا رہے تھے، کروڑوں میں. تو اللہ پاک نے کامیابی دی. تو شاید 5 سال بعد کی یہ ویڈیو میرے خیال ہے شاید بن بھی گیا ہو. تو مگر وہ جب انہوں نے ایک بات بڑی اچھی بولی کہ یار جہاں 13,000 کچھ بچے پڑھیں گے، کوئی یتیم پڑھیں گے، کوئی بیوہ پڑھیں گے، کوئی غریب پڑھیں گے، پھر ڈائگنوسٹک سینٹرز ہیں جدھر بیڈز وغیرہ بھی لگنے ہیں، مریضوں کی دیکھ بھال ہوگی، خیال وغیرہ کریں گے. تو وہ جب کوئی کامیاب ہوگا تو وہ جب دعا اٹھائے گا تو اللہ تعالیٰ پھر کیوں نہ ان کی، وہ کہہ رہے ہیں اب سب کچھ یار میں نے ان کے لیے کرنا ہے، اب میرا دنیا سے کوئی نہیں، وہ آخرت میری ذرا اچھی ہو جی، میں سرخرو ہو جو اپنی نبی کے آگے، اپنی وہ جو سی پاک ہستیاں ماشاءاللہ جیسی. ظاہر سی بات ہے ہمارا ایمان ہے، ہم نے اٹھنا ہے، بڑی بڑی ہستیوں نے اٹھنا ہے جی وہاں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر ماشاءاللہ، امام حسن حسین، کیا بات ہے، مولا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. تو ان کے آگے یہ سرخرو ہو جائے کہ ماشاءاللہ یزید کے پیچھے نہیں رہے، یہ انہوں نے حسینیت کے جو سے اپنائی رکھا، حق سچ کا ساتھ دیا
کیا بات ہے یار, کیا انشاءاللہ انہیں emotional آگے بات بھی ہے. ضرور کامیابی ملے گی. اس حادثے کے بعد نا اکبر الدین صاحب اور زیادہ جو ہے وہ جوش ولولہ طاقت ان میں آ گیا. انہوں نے ایک دفعہ دیکھ لیا موت دیکھ تو اسی لیے اب انہیں دوبارہ اب ڈر نہیں ہے موت کا. انہوں نے اب خواہش کر لی ہے کہ میں نے آنا ہے تو اب میں نے صرف اپنے عوام کے لیے, ان کے لیے جدوجہد کرنی ہے, ان کے لیے محنت کرنی ہے. انہیں اپنے سب کو, انہوں نے خود اسپیچ میں بولا نا کہ مجھے اب دنیا کی جو یہ رونقیں ہیں ان سے اب ان کی کوئی خواہش نہیں. کتنی مہنگی گھڑیاں ڈالی ہیں, کپڑے ڈالے ہیں, گاڑیوں میں بیٹھے ہیں, لیکن نہیں, ان کی خواہش ختم ہو گئی اس چیز کی. تو اللہ پاک ان دونوں بھائیوں کو, اکبر الدین صاحب اور حسین عویس صاحب کو اپنے زمان میں رکھے. اللہ پاک انہیں کامیابی دے. ان بھائیوں کو لازمی سب مسلمان ہوں, ہندو بھائی بھی بہت اچھے ہیں تو لازمی سپورٹ کریں تاکہ یہ 13 مئی کو یہ جیت سکے. اللہ پاک انہیں کامیابی دے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو آج کی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر کمنٹ کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اپنا خاص خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.